السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ابھی تک ہم الحمدللہ سورۃ بقرہ کی 16 آیات کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آپ سے امتحان لیتی ہوں، آپ کو یاد ہے کہ نہیں ابھی تک ہم نے 2 پروگرام میں جو پڑھا ہے، چلیے میں آپ سے خود ہی سے شیئر کرتی ہوں اور آپ یاد کرتے رہیں، کیونکہ میرا بتانے کا یہ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم بھول نہ جائیں۔ جیسے جیسے ہم آگے جاتے جائیں گے ہمیں پچھلے واقعے کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے جائیں گے، تاکہ کل جب ہماری سورۃ بقرہ انشاءاللہ پوری ختم ہو جائے گی تو ہم انگلیوں پہ بتا سکیں گے کہ سورۃ بقرہ میں یہ احکامات ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ سورۃ بقرہ میں آلموسٹ 1000 جتنے احکامات ہیں۔ تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ کون سے حکم ہیں جن کو ہم مانیں اور کون سے حکم ہیں جن پہ ہم نے بھاگ کے دوڑ کے سابقون اولون میں شامل ہو جانا ہے۔ الحمدللہ ابھی تک ہم نے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی، جس میں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد لیا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ہمیں پورا قرآن دے دیا، اور سورۃ بقرہ کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، کہ اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو متقی کون لوگ ہیں؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 گروہوں کا ذکر کیا ہے، اور 4 گروہوں میں سے ابھی تک ہم تیسرے گروہ پہ ہیں۔ پہلا گروہ تھا جو متقیوں کا تھا، اللہ تعالیٰ نے 5 آیات میں بتا دیا کہ یہ متقی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، 5 آیات کے بارے میں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 آیات میں کافروں کے بارے میں بتایا کہ یہ کافر ہیں اور وہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے کانوں پہ، ان کی آنکھوں پہ، وہ نہیں اب سمجھیں گے۔ اس کے بعد 13 آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے کہ وہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ان کے عمل مسلمانوں جیسے نہیں ہیں، وہ منافق لوگ ہیں، اور منافق کی نشانیاں ایک کے بعد 2، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کیوں ہمیں بتا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ منافق تو اس دور میں گزر گئے نا، ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک آیت کو ایسے سمجھے کہ یہ ایک بیماری ہے جس کو ہم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان بیماریوں میں کہیں ہم تو مبتلا نہیں ہیں۔ اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کو دوائی دے گا، کہے گا بچہ یہ دوائی کھا لو، اگر کھاؤ گے تو صحت مل جائے گی، نہیں کھاؤ گے تو تکلیف میں آ جاؤ گے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ ان آیات کو دیکھو، اس کو دیکھو کہ یہ تکلیف تم میں ہے تو اس کو دور کرو اور متقی لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ آج ہم لوگ جو آیت نمبر انشاءاللہ 17 کریں گے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال دے کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ منافق جو ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، اور ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ مثلہم، مثال ان لوگوں کی، کمثلی مانند اس طرح، الذی وہ جو استوقد نارا جلائی آگ، فلما پس جب اضاءت روشن کر دیا، ما حولہ ارد گرد کا ماحول، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ لے گیا ان کا نور، وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ اب نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو اب یہ آیت اگر ترجمے کے حساب سے اگر آپ نے ابھی قرآن کھولے ہوئے ہیں نا، تو یہ تھوڑی مشکل آیت ہے، اس لیے میں آپ کو تھوڑے سے ورڈز لکھواتی ہوں جو آپ ان کے اوپر اگر لکھ لیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے اس آیت کی سمجھ آ جائے گی۔ مثلہم، مثال کن کی؟ آگے اگر اوپر لکھتے ہیں آپ منافقوں کی، کمثلی مانند الذی، الذی وہ جس نے، الذی کے اوپر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیجئے، اور استوقد نارا، اور نار کے اوپر اگر آپ اسلام لکھتے ہیں کہ وہ یہ مثال ہے ان منافقوں کی کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی روشنی وہاں پہ پھیلائی، فلما اضاءت کے اوپر بھی اگر آپ اسلام کا نور لکھتے ہیں، ماحولہ تو ماحول جو ہے وہ مدینہ لکھتے ہیں اوپر،
ज़ाहब अल्लाहु बिनूरिहिम, तो ले गया अल्लाह नूर, नूर के ऊपर फिर आप इस्लाम लिखें और हिम पे आप मुनाफिक लिखें, वतरकहुम, और छोड़ दिया उन मुनाफिकों को, हिम के ऊपर फिर आप मुनाफिक लिखेंगे, फी जुलुमात, और जुलुमात के ऊपर आप कुफर लिखेंगे, ला युबसिरून, कि वो इस्लाम की रोशनी, कि वो कभी नहीं देख सकते, कि वो इस्लाम की रोशनी नहीं पा सकेंगे। अब आपके लिए आसान हो जाएगा कि अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे एग्जाम्पल किसकी दे रहे हैं कि ये वो लोग हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आते हैं और मदीना आके वो इस्लाम की नूर फैलाते हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने इस्लाम नहीं देखा, क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आते हैं और लोग जो इस्लाम के अंदर दाखिल होते हैं और वो देख रहे हैं, क्योंकि उस्ताद वहाँ पे कौन थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और सहाबा थे, वो सहाबा जो मक्का से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके आए हैं, और वो ये सारी रोशनी उन्होंने देखी इस्लाम की। इसके बावजूद उन्होंने कलमा पढ़ा इस्लाम का, लेकिन उनके दिल उसके ऊपर राजी नहीं थे। तो अल्लाह ताला ने वो खोल के, देखिए हम इंसान है ना, हम किसी को मुनाफिक नहीं कह सकते, हमें नहीं पता कि उनके दिल के अंदर क्या है, वो क्या कहते हैं, क्या वो अमल करते हैं। हमें सिर्फ ये देखना होगा कि अगर ये इनमें से कोई एक ऐसी बीमारी हमारे अंदर है तो हमने उसको दूर कैसे करना है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उन मुनाफिकों का कह रहे हैं कि उन्होंने देखा था, रोशनी उनके सामने आई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इस्लाम पे अमल नहीं किया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि ज़ाहबल्लाहु बिनूरिहिम, तो ले गया अल्लाह ताला उनका नूर। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसा नहीं है, इसमें आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ओके अल्लाह ही उनका नूर ले गया तो वो क्या करते, ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को बार बार मौका देता है। नेक्स्ट आया में आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे मौका देता है। यहाँ पे ये बात है कि उन्होंने नूर देखा, सारा कुछ देख लिया और माहौल पूरा इस्लामी हो गया, इसके बावजूद उनके दिल में जो कजी थी वो नहीं निकली और ना ही वो निकालना चाहते थे उसको। तो वतरकहुम फी ज़ुलुमात, तो छोड़ दिया उन मुनाफिकों को अल्लाह ताला ने कुफर में, ला युबसिरून, वो इस रोशनी को, इस हदायत को नहीं देख सकेंगे। आप देखिए कि काफिर जो है ना, मुनाफिक जो हैं, वो मदीना में, मक्का में नहीं थे, क्योंकि मक्का में जब इस्लाम आया था तो आप इतना मुश्किल हालात थे कि जब अगर कोई इस्लाम के फोल्ड में आ रहा था तो उसका ये मकसद नहीं था उनको कोई बड़ी इज्जत मिलनी थी उधर अराउंड लोगों में, मक्का के लोगों ने हाथों हाथ लेना था। अब देखिए कि जब लोगों ने इस्लाम कबूल किया था तो पूरा पूरा खानदान उनको छोड़ देता था, लोग उनसे बात करना छोड़ देते थे। और वो जो गरीब लोग थे, जैसे अपने उनका ज़ैद बिन हारिस के बारे में पढ़ा, या आप देखते हैं कि बिलाल हबशी के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से उन पे जुल्म होते थे। तो इस्लाम का कलमा पढ़ने से उनको पता था कि अगर जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हम भी, सोसाइटी हमें क्या, हमारे साथ सलूक करेगी, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये डरते नहीं थे। वो सिर्फ ये, अब हमें देखिए हम जिस मुल्क में हैं, एक न्यूज़ आ जाती है, खबर आ जाती है कि मुसलमानों के साथ ये हुआ, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, अच्छा बाहर निकलोगे तो ऐसा हुलिया ना बनाना कि पता चले कि हम मुसलमान हैं। अभी तो ये सिर्फ न्यूज़ पे होता है, जिसमें पता नहीं आधी सच होता है आधी झूठ होता है और हमारी पूरी जान निकल जाती है। हमारे ईमान की पुख्तगी का आलम आप देखिए कि कोई न्यूज़, कोई व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ जाता है तो घर वाले सारे परेशान हो जाते हैं कि इस हाल में अगर बाहर जाओगे तो ये होगा तुम्हारे साथ, डोंट डू दिस, मस्जिदों में ना जाना, जुम्मे पे ना जाना, बच्चों को मना कर देते हैं जाने से। तो क्या देखिए यहाँ पे इस्लाम का हाल, ये देखिए कि मक्का में जब इस्लाम आया था तो लोगों ने किस तरह से इस्लाम को कबूल किया था, हालांकि उनको तपती रेतों पे लटाया जाता था। उनको बीबी सुमैया का वाकया याद है ना आपको, कि उनके साथ पहली मुसलमान औरत थी जो शहीद हुई थी। अबू जहल जो थे वो उनकी वो गुलाम थी, उनका पूरा खानदान उनके लिए वो गुलाम ही करता था। तो अबू जहल ने तो इतना वो खौफ आता है जब पढ़ के कि वो किस बात पे उनको मारे थे कि आप इस्लाम के फोल्ड से निकल जाएं। और कहते हैं 2 ऊंट लिए उन्होंने और एक ऊंट से एक टांग बांधी और दूसरे ऊंट से दूसरी टांग बांधी और दोनों ऊंटों को उनको डिफरेंट डायरेक्शन में उन्होंने चला दिया। आप सोचें जरा कि किस तरह के जुल्म हुए, लेकिन उन्होंने कलमा शहादत नहीं छोड़ा। तो मक्का के अंदर कोई मुनाफिक नहीं था।
ایکچولی کیا ہوا کہ جب مدینہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو وہاں پہ 2 قبیلے آلریڈی تھے جو وہاں پہ رہتے تھے لوگ. تو اس میں یہ ہوا تھا کہ وہ پورے کے پورے قبیلے بنو نذیر اوس اور خزرج تھے. اوس اور خزرج میں زیادہ تر لوگ اسلام کی فولڈ میں آ گئے. اب ہوا کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے اس سے پہلے عبداللہ بن ابی ایک وہاں کا رہنے والا تھا جس کو وہ اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی. وہ اس کو سردار بنانے والے تھے اور اس کی تاج پوشی کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے اور سارے لوگوں کا پورا دھیان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گیا اور لوگ اسلام کی طرف آ گئے. لوگ ان کو اپنا لیڈر ماننے لگے. تو عبداللہ بن ابی جو ہے اس کے دل میں ایک غصہ بھی تھا, ایک نفرت بھی تھی, اور اس نے پھر کبھی بھی وہ مسلمان جب ہوا تو وہ بدر کی جنگ کے بعد ہوا تھا. تو اس کے اندر یہ تھا کہ وہ منافق کا, جیسے کہتے ہیں نا کہ سردار منافقوں کا, اس کو کہتے ہیں کہ وہ تھا. اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے جو اس کے اراؤنڈ تھے جو اس کو مانتے تھے وہ بھی اس کے ساتھ تھے. اب مسلمان تو وہ ہو گئے کیونکہ اب پوری نیشن ہی مسلمان ہو رہی ہے اور ان کو اس میں فائدے بھی نظر آ رہے تھے کیونکہ پوری ریاست مسلمان ہے. تو کافی چیزوں میں جیسے وراثت کے حکم تھے یا دوسرے والے تھے, جب مال غنیمت آتا تھا اس میں بانٹ ہوتی تھی تو ان کو کافی فائدے ملتے تھے. تو اس وجہ سے وہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا تھا وہ اپنے ہی لوگوں میں پہنچا تھا. دیکھیے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ابھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ یا رب العالمین اگر ہم اس زمانے میں ہوتے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ہم یہ کرتے, ان کا چہرہ مبارک دیکھتے. آپ دیکھیں ابو جہل کا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر تھا, ایک دیوار تھی, پھر بھی اس کو اسلام کی روشنی نہیں مل سکی. ہم لوگ تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں, ہم کلمہ گو ہیں, اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ضرور ہماری اس میں مدد کریں گے. جب ہم اس راستے میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ ضرور ہماری مدد کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ظلموں اور وہ اندھیروں میں رہ گئے اور وہ اب روشنی نہیں دیکھ سکیں گے. سمن بہرے ہیں, بکمن گونگے ہیں, عمیٌ اندھے ہیں, فہم لا یرجعون, اب وہ کبھی نہیں لوٹ کے, ابھی وہ کبھی نہیں لوٹیں گے. اب دیکھیے لا یرجعون جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے. اب اگر حکم ہوتا تو کہتے کہ مت لوٹو, جیسے ہوتا ہے نا زور سے کہتا بندہ کہ تم مت لوٹو اب ادھر. اللہ تعالیٰ یہ بالکل ویسے کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیے ایک ماں اپنے بچوں کو آواز دیتی ہے کہ بیٹا مجھے پانی پلا دو, اور وہ کوئی گیم کھیل رہا ہے وہ سن ہی نہیں رہا, وہ کانوں میں بھی کچھ لگایا ہوتا ہے وہ سن نہیں رہا. پھر ماں کہتی ہے کہ بیٹا مجھے پانی لا دو, وہ پھر نہیں سنتا. ماں غصے سے اٹھتی ہے کہ اس نے نہیں میری سنی, یہ کبھی نہیں سدھرے گا, اور وہ جا کے پانی لے آتی ہے. بالکل یہ اسی طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ نہیں سمجھیں گے. اور سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون, یہ بالکل نہیں اس ٹائپ پہ آئیں گے. اور پھر ایک اور ایگزامپل سے اللہ تعالیٰ منافقین کی ایگزامپل دیتے ہیں. او یا اب اس میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا لکھواؤں گی تاکہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے. جب بھی آپ پھر یہ آیت پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا, آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ پہلے وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ انہوں نے روشنی دیکھی اور عمل نہیں کیا. اب دوسرے کون سے لوگ ایگزامپل دے رہے ہیں. او یا کسیب, مانند زوردار بارش کے, من السمائی آسمان سے, فی ہی اس میں ظلماتن اندھیرے ہیں, و رادن اور گرج ہے, و برقن اور بجلی ہے, یجعلون وہ سب ڈال لیتے ہیں, آصابعہم اپنی انگلیاں, فی آذانہم اپنے کانوں میں, من الصوئی کی کڑک کی وجہ سے, حاضر الموت موت کے ڈر سے. واللہ اور اللہ محیطن گھیرا کیے ہوئے ہے, بالکافرین کافروں کا. اب آپ اس میں بھی اگر لکھیں گے یہ آیت آپ پڑھتے ہوئے کسیب کے اوپر اگر آپ لکھ لیں نا کہ بارش کس چیز کی تھی, اسلام کی بارش تھی. من السمائی آسمان سے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے جو بارش کر رہے ہیں, فی ہی اس میں کیا ہے وہی لکھیں. اور پھر ظلمات ورادن و برق جو ہے یہ آپ لکھیں کہ مشکل احکامات. یجعلون آصابعہم فی آذانہم, کہ وہ اپنے کانوں میں انگلی ڈال دیتے, من الصوئی کے, حاضر الموت موت کے ڈر سے. تو آپ کو اس کی تھوڑا سا آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اگزامپل یہ دے رہے ہیں کہ جب آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی. اب کیونکہ مدینہ میں آئے ہیں
اسلام جب مکہ میں کیا ہوتا تھا کہ 3 چیزوں پہ، اللہ تعالیٰ کی توحید پہ، رسالت پہ اور آخرت پہ، ساری آیات اگر آپ دیکھیں نا آخری سپاروں میں جو مکی صورتیں ہیں اس میں اسی کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ اب مدینہ میں آ کے کیونکہ اب ریاست بنی تھی، اب لوگوں کو ضرورت تھی کہ ان کی تربیت کی جائے، تو اب جو احکامات آ رہے تھے وہ ذرا سخت تھے۔ تو جب وہ سخت آیات آ رہی تھی، کیونکہ مکہ میں تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دے دیا تھا کہ کفو ایدیہم، کہ اپنے ہاتھ باندھ لو، کہ کوئی لڑائی نہیں کرنی، کوئی جھگڑا نہیں کرنا، وہ ظلم بھی کر رہے ہیں پھر بھی اپنی زبانیں بند رکھو، اپنے ہاتھ بند رکھو، بس جو بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی اطاعت کرنا اور پھر آخرت کا ڈر تھا۔ لیکن مدینہ میں آ کے اب کیونکہ جنگ ہو رہی تھی، اب جنگ بدر فوراً آ گئی، اس کے بعد جنگ احد ہے، پھر خندق ہے، اوپر نیچے غزوات آ رہے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو رزق میں نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم نے یہ غلط کام کیا تو اس پہ حدیں قائم ہو جائیں گی، اب آپ اگر چوری کرو گے تو ہاتھ کٹ جائیں گے۔ تو اتنے احکامات اوپر نیچے جب آ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ منافقوں کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ مشکل آیات آتی ہیں، جب مشکل حکم آتے ہیں تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، جیسے ہم نے سنے ہی نہیں، ڈر کے مارے۔ اور وہ ڈرتے کس چیز سے؟ موت کے ڈر سے۔ کیوں جہاد پہ نہیں جانا چاہتے کہ ہم مر جائیں گے وہاں جا کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اتنی خوبصورت باتیں بتا رہے ہیں کہ اگر ابھی آپ ذرا غور کیجئے اس سینٹنس پہ کہ کیا ہم آج اپنے آپ کو دیکھیں نا، ہم نے تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کیونکہ یہ آیات اسی طرح سے ہیں کہ اگر میرے پہ نازل ہو رہی ہیں تو کیوں میں نے اس سے کیا سبق لینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر احکامات ہم پڑھ رہے ہیں آج بھی اسلام کے، جب ہم قرآن کھولتے ہیں ہمیں احکامات کی سمجھ آ رہی ہے، تو آج تو ہم ایسا نہیں کرتے کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی ہے، یا ہم ڈر جاتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں اللہ رحیم ہے کریم ہے، اللہ معاف کر دے گا، کچھ نہیں ہونا۔ اب دیکھیں کتنی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب حکم ایسے آتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ راستے پہ چلتے ہی نہیں ہیں، وہ اس راستے پہ آتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم چلیں گے تو ہمارے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں، اللہ تو کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 19 اور ہم بات کر رہے تھے واللہ محیط بالکافرین، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیے ہم لوگ اکثر یہ ابھی دیکھیں کہ محیط بالکافرین، اللہ ہم تو بات کر رہے ہیں منافق کی، اور منافق کون ہے؟ جو مسلمانوں میں ہے نا، تو یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کافر کہہ رہے ہیں۔ یہ بڑی ڈرنے کی بات ہے کہ کافروں کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پہ، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ منافق کو کافر کہہ رہے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کون کون سی بیماری ایسی ہے جو ہمارے اندر ہے تاکہ ہم کہیں اس درجے پہ نہ چلے جائیں۔ ہم آزاد کدھر ہیں؟ ہم میں سے کوئی آزاد نہیں ہے، ہم اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر ہیں۔ ہمارے دیکھیے منکر نکیر ہیں یہاں پہ، وہ 24 گھنٹے ہم جاگ رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم بیٹھ رہے ہیں، یہ ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی دفعہ کہتے ہیں قرآن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب یہ پڑھا تھا تو مجھے اتنا ڈر لگتا تھا کہ میں نے اپنے فون کے پیچھے لکھ کے اپنے ہاتھ سے لگا دیا تھا کہ اللہ از واچنگ می، اللہ از واچنگ می۔ پھر بھی ہم بھول جاتے ہیں، پھر بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اب کیا فرق پڑتا ہے۔ اب دیکھیے اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ کسی جگہ پہ آپ نے کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں، آپ کا اگر کوئی بزنس ہے، اگر آپ بزنس کرتے ہیں یا پھر آپ کہیں ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو ہم کس طرح سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں؟ ہم کیسے سوچتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ کام سے ان کو پتہ چل جائے کہ میں کوئی غلط حرکت کر رہی ہوں۔ ہم ایک چیز جو ہے وہ کانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زبان سے کوئی ایک لفظ ادا نہیں ہوتا جو یہ لکھ نہیں لیتے ہیں، اور اس کا حساب دینا ہوگا قیامت کے دن، ایک لفظ کا آپ کو حساب دینا ہوگا، وہ وقت کا حساب دینا ہوگا۔ اگر ہم 12 گھنٹے ہمارے پاس دن کے اور 12 گھنٹے رات کے ہوتے ہیں تو ہمیں ان لمحوں کا حساب دینا ہے۔ ہم کوئی ڈرتے ہیں اس بات سے؟
ہم کو ڈرامہ دیکھنے بیٹھتے ہیں تو ہم گھنٹوں تو ڈرامہ ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں. ہم مووی دیکھنے بیٹھتے ہیں 3 گھنٹے موویاں دیکھتے رہ جاتے ہیں. ہم نے ان 3 گھنٹوں کا حساب کیسے دینا ہوگا؟ وقت کس کے پاس ہے؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے. ہم تو اگلے لمحے کا بھی ہم کہتے ہیں نا، کہنے کو ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہم فوراً یہ بات کہہ دیتے ہیں بھئی ہمیں تو اپنے اگلے لمحے کا نہیں پتا. واقعی نہیں پتا. لیکن پھر اس لمحے کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی ایک دن ایسے گزار کے دیکھیں کہ یہ آج کا دن میرا آخری دن ہے، کل مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہلت نہیں دینی ہے. اور اس ایک دن کو آپ کیسے گزاریں گے آپ خود سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری بے پروائیاں، ہماری ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم بس دنیا میں ساری عمر ہم نے تو جانا ہی نہیں یہاں سے. اور جو بھی چلا جاتا ہے ہمیں تو آنیسٹلی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے جب کسی کی بڑی عمر ہوتی ہے، ہمارے فار ایگزامپل لو ونز ہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے بڑے ہیں، اگر ان کا ٹائم آ جاتا ہے ہمیں تو وہ بھی نہیں لگتا، ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں ابھی ٹائم نہیں تھا ان کے جانے کا، ابھی بھی ان کو زندگی ملتی تو وہ اور جیتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا نا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں اس کے آنے کا دن واپس لکھ دیا جاتا ہے. وہ دن جو آپ کا دنیا میں ہے، وہ جو دن آپ کا قبر میں ہے، آپ باہر نہیں گزار سکتے ہیں. آپ کے پاس کتنے دن ہیں؟ ہم کتنے دن اس دنیا میں ہیں؟ ہم سامان اتنا اکٹھا اور پھر اس کے باوجود بھی جب دیکھیں نماز کی بات آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جلدی پڑھ دیں. الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں وہ بڑی اچھی نمازیں بھی پڑھتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بھی ویسا کر دے کہ جب ہم اتنا خشوع دے دے کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں، جب ہم اس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں، ہماری وہ حالت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. کہتے ہیں نا کہ ایک نماز کے بعد جب آپ دوسری نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو آپ کھڑے ہیں. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ٹائم نہیں ملا نماز نہیں پڑھی، ان کے لیے بڑی ڈر کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے کھڑے ہوں. اگر آپ اس کے سامنے سجدہ بھی دیتے ہیں تو اس کی اجازت سے دیتے ہیں. اللہ بالکل آپ ایک ایگزامپل، مجھے ایک بڑی خوبصورت ایگزامپل لگتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک بکری رکھی ہے، آپ سوچیں کہ آپ کے پاس 10 گز لمبا آپ کے پاس ایک رسی ہے جس سے آپ نے اس کو باندھا ہوا ہے. اب وہ 10 گز اور ساتھ آپ نے باڑ لگائی ہوئی ہے، اور اب وہ 10 گز رسی کے اندر آپ نے اس کو کھانا بھی دے رہے ہیں، آپ اس کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، پانی بھی رکھا ہوا ہے، وہ کھاتی ہے پیتی ہے چلتی ہے چڑھتی ہے اور واپس آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے، اس کو کوئی غم بھی کوئی نہیں ہے. اب اس کو یہ بھی ڈر نہیں باڑ سے باہر جاتی تو ڈیفینیٹلی کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، کوئی جنگلی جانور نہ اس کو لے جائے. کہیں باہر نکلتی ہے وہ راستہ بھول جائے، واپس آئی نہیں، کھائے گی کیا، کیسے رہے گی. اب انسان کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ وہ ایگزامپل دیکھیں کہ اگر وہ اپنی گردن جو اس نے رسی باندھی ہوئی ہے نا، اگر وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے، بار بار چھڑاتی ہے تو اس کی گردن کھچے گی نا، اس کو تکلیف ہوگی نا. ہمارا بھی یہی حال ہے. اگر تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے سبحان اللہ اس دنیا میں ہر وہ کام کرتے رہیں گے نا، بڑے امن سے رہیں گے. جب ہم ان حدوں کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اپنی رسی کھینچتے، اپنے گردن کھینچتے، پھر ہمیں درد ہوتی ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے، پھر ڈپریشن ہوتا ہے. اور ڈپریشن کا کیا ہے؟ دیکھیں کبھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ٹیچر کہا کرتی تھی کہ مومن جو ہے نا اس کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا. مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ وہ اتنی بڑی بات کیسے کہتی ہیں. وہ یہ کہا کرتی تھی کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل ہونا تو اس کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے. اس کا تو ایک ایک عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، ایک ایک قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، وہ جیتا بھی اس کے لیے، وہ مرتا بھی اس کے لیے ہے. تو ڈپریشن کب ہوتا ہے؟ دیکھیے گناہ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی اس کے لیے رکھا ہے، وہ فیلنگز ہے کہ the moment انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے اندر کچھ ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو گلٹ ہوتا ہے. اور جب وہ گناہ کرتا ہے وہ گلٹ کو چھپانے کے لیے پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر آپ نیند کی گولیاں کیونکہ نیند نہیں آتی ہے، پھر پریشانی. یہ میں ایک گناہ کی بات نہیں کر رہی ہوں. جب ہم ایک گناہ خدا نہ خواستہ ایک غلط کام ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا آسان ہو جاتا ہے، تیسرا اس سے بھی آسان ہو جاتا ہے. یہ میں اس گناہ کی بات کر رہی ہوں جب ہم کرتے کرتے عادی ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہر گناہ سے دل میں آپ یہ یقین رکھ لیں، اس بات کو پکا یقین رکھ لیں کہ دل میں تکلیف ہوگی.
गिल्ट होगा, ये ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने बिल्ट इन कर दिया। जैसे आप नेकी करते हैं तो खुशी होती है ना, अब अपने ही पैसे आप किसी गरीब को दे आते हो जो आपने इतनी मेहनत से कमाए, लेकिन आपको इतनी बड़ी नेमत उसके बदले में मिलती है, आपको एक खुशी का एहसास होता है कि आपने किसी की मदद की। बिल्कुल उसी तरह से एक द मोमेंट आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी करोगे तो यहाँ पे तकलीफ होगी, और वो होते होते आपको डिप्रेशन के अंदर ले जाती है। और फिर क्या होता है, आप देखिए बड़े बड़े घरों में, छोटे छोटे घरों में, हर जगह पे क्या नींद की गोलियां। अब डिप्रेशन के मरीज भी हैं, नींदें नहीं आती हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के जब अहकामात के अंदर से निकलते हैं तो फिर ये तकलीफें तो आएंगी ना हमारे अंदर। मैं किसी से कह रही थी कि अपने आप को बिल्कुल खाली कर दो, जस्ट सोचो कि अंदर प्रॉब्लम कहाँ है, पहले बिल्कुल अंदर घुस के देखो कि क्या चीज बॉदर कर रही है। वो जब आप वो फिगर आउट कर लोगे, उससे आपको इतना चैन मिलेगा, फिर आप उसको कहते हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये दुनिया है कितनी को, मैं किस गम को लेके बैठी हुई हूँ खामखा। और फिर आप जब वो चीज निकाल देते हो, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको चैन दे देता है। ये बड़ी खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे अंदर बिल्ट इन चीजें रखी हुई हैं। आप किसी को देखते हो ना, कोई मैं कभी होता है कि पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल हम जा रहे हैं, रास्ते में किसी को ऐसे गरीब को देखा, वो हंस रहा है, बातें कर रहा है, उसको कोई परवाह ही नहीं है कि उसके पास छत है कि नहीं है, उसके क्या हाल है। तो मैंने एक दफा किसी से पूछा ये बात, मैंने कहा कि तुम इतना काम वाली थी, मैंने कहा कि तुम इतनी खुश रहती हो, तो उसने कहा बाजी अगले देखिए उसका ऐसा, उसके पास इतना इल्म नहीं था, लेकिन उसका तदब्बुर देखिए, उसके ख्यालात देखिए। कहती है बाजी अगले वक्त का तो पता कोई नहीं है, हम किस चीजों पे रहते हैं। आज जो मैं तो ये सोचती हूँ, जो आज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे दिया है ना, मैंने बस इसमें खुश रहना है, और जो कल होगा देखी जाएगी, जो गुजर गया बाजी उस पर क्या रोए। तो आज तो अल्लाह ने मुझे खाना दिया हुआ ना, मेरी तो कोई जरूरत उसने रोकी नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए शुक्र और अलहम्द की कितनी बड़ी मिसाल है। अल्लाह से बस ये दुआ करें कि जो आयत हम पढ़ रहे हैं, जो इल्म हम ले रहे हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला वो हमारे अमल में ढाल दे, क्योंकि इल्म लेना बहुत आसान है। आप किताबें भी पढ़ लेंगे, आप ऑनलाइन जाके एक से एक स्कॉलर को देख लेंगे, आप जिस वक्त जिस लम्हे हम सुन रहे होते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, आप आजमा के देख ले कि ऐसा सुकून मिलता है जिसकी कोई हद नहीं। मैं आपको एक बहुत खूबसूरत एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब आपने जिंदगी में कोई फैसला करना होता है ना, वो आप उस लम्हे किया करें जब आप कुरान की क्लास के अंदर होते हैं। नंबर 1 ये है कि उसमें एक तो बरकतें होती हैं, फरिश्ते नाजिल होते हैं, रहमतें होती हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला देख भी रहे होते हैं। उस वक्त आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपने सारे दुख बयान कर दिया करें, और जो फैसला करना है उस वक्त किया करें। हजरत उमर कहा करते थे कि जब वो जंग के लिए कभी अपनी सफ़ों को उन्होंने ऑर्गेनाइज करना होता था, तो वो 2 रकात नमाज नफल पढ़ लेते थे, और उसमें खड़े होकर अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात करते थे, और वहां से वो मशवरा लेते थे। तो उस वक्त जिस वक्त आप कुरान सुन रहे होते हैं, उस वक्त अल्लाह से मशवरे किया करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसी ऐसी राहें खोल देते हैं कि आप खुद भी अमेज़ हो जाते हैं, आपके वक्त में बरकतें आ जाती हैं। देखिए मुनाफिक के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमारी रूह कांप जाती है। अगर वही बात कि हम शर्म ना महसूस करें, तो हम बड़े आराम से ये कह सकते हैं कि इनमें से अक्सर चीजें हमारे अंदर हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारी यही अदा पसंद आएगी कि हम पहले तो देखिए हम एडमिट करेंगे, पहले बीमारी का पता लगेगा तो हम बीमारी को शिफा के लिए भागेंगे ना। जब डॉक्टर को पता लगेगा कि इसको ये बीमारी है तो उसके लिए दवाई देगा ना। तो बीमारी को पहले देखना है कि क्या क्या चीजें हमने अपने अंदर पाल ली हैं। हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब को क्या उस तरह से समझा है? क्या इस वही को जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी बड़ी नेमत हमें दी, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ए इंसान तुझे क्या हो गया है, अगर ये कुरान मैं किसी पहाड़ पे नाजिल करता तो वो खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाता, और ए इंसान तेरे दिल पे कोई असर भी नहीं होता। ये बड़ी बात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाला बना दे। एक आयत को अगर हम समझ जाएं और उस पर अमल करने वाले बन जाए ना, वही बात मैंने जो शुरू में कही थी कि एक रब को समझ जाए, रब के मतलब को समझ जाए।
تو کمال ہی ہو جائے گا۔ جب ہم اپنے مالک کو سمجھ جائیں گے نا تو غلام کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے گا۔ جب ہم یہ کہیں گے اللہ اکبر انی اصغر، اللہ تو بڑا میں چھوٹا، جب ہم یہ کہنا شروع کریں گے تو ہمیں اللہ کی پہچان ہوگی۔ آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 20۔ یقاد البرق، قریب ہے کہ یہ بجلی، یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کا نور، کلما، جب، اضاء، اس نے روشن کر دیا، لہم، ان کے لیے، ما شو، تو وہ چل پڑتے ہیں، فیہی، اس میں، وَإِذَا، اور جب، اسلما، اندھیرا کر دیا، علیہم، ان پر، قامو، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ، اور اگر شاء اللہ، اللہ چاہتا، لَذَهَبَ، تو وہ واقعی لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بصارت کو، سمع وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بصارت کو، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ آیت نمبر 20 میں اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے وہ لے کے نہیں گئے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ وہ اب ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ منافق لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کبھی روشنی ان کو نظر آتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، جب اندھیرا آتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا ایسا تو نہیں ہوتا کہ اچھی اچھی باتیں جب اسلام کی ہوتی ہیں تو ہم بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں، اور جب ذرا مشکل ہو جاتی ہے تو ہم وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اگین وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمفسائز کر رہا ہے، اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت اور ان کی بصارت لے لی، اور اللہ تعالیٰ ان کو بار بار موقع دے رہے ہیں۔ دیکھیں منافقین کو، دیکھیں کتنی نشانیاں ہیں۔ آپ شروع سے اب تک اگر دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار جو چیز بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ دھوکہ دیتے ہیں، ان کے دلوں میں مرض ہے، جھوٹ بولتے ہیں اور فساد کرتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ان بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لائے۔ یہ سارے وہ مسلمان ہیں۔ آپ اگر غور سے تھوڑا اپنے اراؤنڈ دیکھیں گے نا بعض چیزوں کو، تو آپ کو یہ سب کریکٹر اپنے ارد گرد نظر آئیں گے۔ بلکہ اگر زیادہ غور سے کریں گے نا، جھانک کے دیکھیں گے، تو کئی دفعہ ہمارے اندر بھی یہی کریکٹر نظر آئیں گے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ وہ لوگ، اب پل صراط کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا، اس کے بارے میں جو نشاندہی کی تھی کہ پل صراط ایک ایسا راستہ ہے جو دوزخ کے اوپر سے گزرے گا، اور اس کے بعد جو وہاں سے پار ہو کے آئے گا تو وہ وہاں سے پھر وہ انشاءاللہ وہ نہر کے پاس آئیں گے جس کو نہر کوثر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو پل صراط ہے یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ اس کی دھار تیز ہوگی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنا اندھیرا ہوگا کہ کوئی انسان دوسرے کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اور نور کس چیز کا ہوگا اس دن؟ آپ کو پتا ہے، نور ہوگا ہمارے اعمال کا، ہمارے نیک عملوں کا اس دن نور ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ تو ایسے وہاں سے تیزی سے گزریں گے جیسے آندھی تیزی سے گزرتی ہے، کچھ لوگ بھاگتے ہوئے گزریں گے، کچھ لوگ چلتے ہوئے گزریں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے بدقسمتی سے ان کا نور جو ہے وہ ان کے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر ہوگا، وہ کبھی جل رہا ہوگا کبھی بجھ رہا ہوگا۔ وہ جب جلے گا، یہ جو اس میں آپ نے یہ پڑھا ہے نا، کلما اضاء لهم ما شاء فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ، کہ جب بھی کبھی روشنی ہوتی ہے تو وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ پل صراط کے بارے میں آیت ہے۔ تو وہ جن کے پاؤں پہ انگوٹھے کے اوپر وہ کبھی چھوٹی سی ایک روشنی، کیونکہ عمل ہے نا، ڈیپینڈ ہم نے عمل کیسے کیے ہوئے ہیں، تو اس کے بنا پہ وہ چلتے اور رکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ حدید میں ہے آیت نمبر 12 میں، اس دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کے آگے اور دائیں جانب نور ہوگا، اور کہا جائے گا کہ تمہیں آج کے دن جنتوں کی خوشخبری ہے۔ الحمدللہ۔ اور منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو پکاریں گے کہ ذرا ہمیں بھی آ لینے دو،
تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ مومن کہیں گے کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور اپنے اعمال کا نور لے کے آؤ۔ اب دیکھیے اس دن کی آپ وحشت ذرا سوچئے، جس دن صرف ہمارے نیک عمل، جتنے ہمارے عمل ہوں گے اتنی روشنی ہوگی، اور اس میں سے ہم نے اس میں سے گزرنا ہے، اور گزرنا بھی کون سے راستے سے ہے؟ جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور نیچے دوزخ ہے اور اس کے اوپر سے پل صراط ہے جس پہ سے گزرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگوں کا نور پہاڑ کے جس طرح ہوگا۔ الحمدللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اتمم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اپنے نور کے لیے یہ دعا کیا کرے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو دعا ہے وہ بہت زیادہ مانگنے والی ہے کہ اللہم آرنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وآرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جو حق ہے نا وہ مجھ پہ ظاہر کر دے، اور جو باطل ہے مجھے وہ بھی ظاہر کر دے تاکہ میں اس سے اجتناب کر سکوں۔ اگر آپ یہ آیت یاد کر لیں گے نا، میں آپ کو آنیسٹلی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں ایسی حقیقتیں کھلیں گی کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ جب میں نے بھی یہ آیت پڑھنی شروع کی تھی، شروع میں ایسے میں نے جب یاد کیا تھا، کیونکہ پہلے تو جیسے ہوتا ہے نا کہ جب ہم کوئی آیت یاد کر رہے ہوتے تو ہم رٹا مار رہے ہوتے ہیں، بار بار ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہم آرنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، تو اس طرح سے یاد کرتے، اور اچانک کوئی اتنی بڑی حقیقت آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ آپ شاکڈ ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ایسے ہی پتہ چلا ہے، پھر آپ کے ساتھ دوبارہ ہوتا ہے، پھر آپ کے ساتھ تیسری دفعہ ہوتا ہے، پھر آپ کو لگتا ہے او مائی گاڈ میں یہ آیت پڑھی تھی، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کھل کے ساری چیزیں آپ کے سامنے لے آئیں گے انشاءاللہ۔ جب بھی کبھی مشکل میں ہوتے ہیں نا، کبھی ہوتا ہے کہ اللہ میاں مجھے نہیں پتا کہ اس کام میں تیری رضامندی ہے کہ نہیں، میں یہ راستہ کروں کہ نہیں کروں۔ فار ایگزامپل چھوٹی چھوٹی بھی چیزیں ہیں، بچوں کا رشتہ کرنا ہے، جاب کرنی ہے، یہ ٹھیک ہے میرے لیے کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ کام جو بھی چھوٹے موٹے کام کر رہی ہوں اس میں تیری مجھے ہدایت چاہیے، اللہ میاں مجھے وہ راستہ دکھا جو تیری پسند کا ہے۔ یہ دعا پڑھا کریں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کے راستے آسان کرے گا، اور وہ باطل جو ہوتا ہے نا جیسے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا، اور امیزنگ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پہ اپنا کوئی خاص کرم کر دیا ہے، اور معجزے کی طرح آپ کے سامنے آئے گا، آپ یہ دیکھ لیجئے گا۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب ہم آیت نمبر 21 پہ جا رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم۔ اب پہلے دیکھیے 20 آیات تک اب منافق کے بارے میں بات ختم یہاں پہ ہو رہی ہے۔ اب ہمارا تیسرا گروہ جو منافق کا تھا ہم نے اس کے بارے میں پڑھ لیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اپنے چوتھے گروہ پہ جائیں گے جو کہ فاسق کا ہوگا انشاءاللہ، جہاں پہ وہ آئے گا اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ اسی وقت بات کریں گے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ منافق کی بات کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے درمیان میں ہمیں اب کیا حکم دے رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ پہلا حکم ہے قرآن کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانیت کو دے رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ یا ایھا المتقی، یا ایھا انسان، جو نیک بندے ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے، یا ایھا الانسان، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں۔ کیٹ سٹیون کے بارے میں پڑھی تھی کہ ان کو اس سے ایک آیت نے ان کو ایمان مسلمان کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو جب اس کی سٹڈی کر رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے، لیکن جب میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ تو مجھے پکار رہے ہیں، یہ پوری انسانیت کو پکارا جا رہا ہے۔ اور الناس کا لفظ جو ہے وہ پورے قرآن میں 240 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ اعبدوا ربکم، اعبدوا جو ہے یہ پہلا حکم ہے۔ عبادت کیا ہے؟ دین کا، پورے دین کا خلاصہ جو ہے نا وہ اس ایک آیت کے اندر آ جاتا ہے۔ عبادت کا میں نے بتایا تھا کیا ہے، کہ بندے کا بندگی کیسے ہے۔ یاد ہے ہم نے سورت فاتحہ میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مالک ہے تو ہم کون ہے؟ بندگی کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں۔ تو اعبدوا ربکم، دیکھیے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں ہی صرف پورے کا پورا اسلام نہیں ہے۔
عبادت جو ہے وہ بالکل ایسے ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ اپنی پوری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اراؤنڈ کر دیں کہ اللہ جی جو تجھے پسند، جو آپ کہتے ہیں میں ویسے زندگی گزاروں گی. اور اپنے نام کے ساتھ یہ آیت لکھتے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک مومنوں نے اپنی جانیں اور اپنا مال بیچ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بان لهم الجنہ، جنت کے عوض. یہ کوئی چھوٹا سودا نہیں کیا. ہماری جان کس کام کی ہے؟ کوئی کام کی نہیں ہے. اور سودا دیکھیں ہم اپنی جان کا، اپنے نفس کا کدھر کر رہے ہیں؟ جنت کے عوض. تو گھاٹے کا سودا تو کبھی بھی نہیں ہے نا یہ. تو ہم سب یہ عہد کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تو بکے ہوئے ہیں، ہماری زندگیاں آپ کے ہاتھ میں، ہمارے فیصلے آپ کے ہاتھ میں، تو نے جیسے ہمیں چلانا ہے چلا دے. پھر آپ دیکھیں اس کی برکتیں، پھر آپ دیکھیں اس کے کمال. وہی وقت جو ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا. ایک زمانہ تھا، آپ بلیو کریں، جب میں یہ کہا کرتی تھی کہ جی مرنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے نا، کہ بندے کو کوئی بھی بات ہوتی ہے جی ٹائم ہی نہیں ملتا، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، سارا وقت ہم بزی ہوتے ہیں اور آخر میں تھک ہار کے رات کو سو جاتے ہیں. لیکن جب مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سمجھ آنی شروع ہوئی، میں نے قرآن کو سمجھنا کرنا شروع کیا، تو آپ بلیو کریں کہ وہی کام ہے، وہی کاروبار ہیں، وہی سب کچھ ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت میں اتنی برکتیں ڈال دیتے ہیں کہ پورا دن بھی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے صرف کر دو، وہ کام آپ کا پھر بھی ہو جاتا ہے. اور جس طرح پہلے ہوتا ہے نا، جیسے آپ 5 دن کھپ جاتے ہو وہ کام کر کے، اللہ تعالیٰ یوں منٹوں میں وہ کام کروا دیتے ہیں. آپ ایک دفعہ چلنے کا عہد تو کر لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہنے والے تو بن جائیں. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمارے ہاتھ تھام لیتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. ابھی بھئی اب کویسچن ہوتا ہے اچھا جی ہم عبادت کریں تو کیوں کریں عبادت؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ الذی خلقکم، اس لیے کہ اس نے پیدا کیا تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے بھی پہلے تھے. دیکھیں اس ایک جملے میں پوری شرک کی نفی ہو جاتی ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، جن کو تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری جو حاجات ہیں وہ پوری کر دیں گے، جن کے پاس تم جاتے ہو کہ کاروبار میں ترقیاں نہیں ہو رہی، تم کوئی تویز دو تو ہمارے کاروبار میں برکتیں ہوں، جن کے پاس تم اولادیں لینے جاتے ہو، جن کو تم داتا کہتے ہو، ان کے پاس، ان کو بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے، تمہیں بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے. ان کے مقام کو، ان کو پڑھو، ان کو سمجھو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کے قدموں پہ چلنے کی کوشش کرو کہ انہوں نے کیا عمل کیے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس درجے پہ آگے تھے. اللہ تعالیٰ نے کیوں ان پہ اپنی رحمتیں کی تھی، بجائے اس کے کہ ان کے عمل کو آپ فالو کرو. آپ ان کا پلو پکڑ کے بیٹھ جاؤ جی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، آپ کی دعا سن لیتے، ہماری تو کوئی نہیں سنی جا رہی ہے. ہم سب اللہ تعالیٰ کے اسی طرح سے بچے ہیں جیسے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بچے تھے. ہمیں یہ بہت دیکھیں، جب قرآن کھلتا ہے نا تو ایسی حقیقتیں کھلتی ہیں کہ خود سے پتہ ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آیتیں پڑھتے جاتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھاتے جاتے ہیں، کیونکہ پہلے کی چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں. ہم نے اپنے کیونکہ ماں باپ کو، اپنے دادی کو، نانی کو ایسی چیزیں کرتے دیکھے تو ہم کہتے لو کیا وہ غلط تھے؟ وہ غلط کہتے تھے کہ اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. ہم نے جیسے کنڈے کرتے ہوئے ہم نے اپنی دادی کو دیکھا، نانی کو دیکھا، ساری عمر یہی دیکھا چلو جی وہ کنڈا کھائیں گے، اس کے اندر سے جو بھی چھلا ایک نکلے گا، منت مانگو، ساری عمر چلو جی شاباش اب کنڈے ہی کرتے رہ جو آپ. یہ سب رسمیں ہم نے کی ہوئی ہیں نا، ہم نے دیکھی بھی ہوئی ہیں. ارد گرد اگر اپنے گھر میں نہیں ہوئی تو اپنے فرینڈ کے گھر دیکھی ہیں، اپنے رشتہ داروں کے گھر دیکھی ہیں. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم کچھ کیونکہ ہمیں خود علم نہیں ہے کہ کتنا ٹھیک ہے کتنا نہیں ہے. اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو علم ہے. میرا یہاں پہ بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کو علم نہیں ہے. I'm talking about کہ جیسے ہم جیسے لوگ. تو جب پتا چلتا ہے نا تو ہمیں ایک دم سے حیرت ہوتی ہے کہ او اچھا اب یہ غلط ہے تو پھر اب ہم نے کیا کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں
کہ میں نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی میں نے پیدا کیا. اب دیکھیں والدین کا جیسے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی خدمت کرنا، ان کا حکم ماننا ہم پہ فرض ہے، رائٹ؟ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کو اس لیول پہ لے آتے ہیں جہاں پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رکھنا ہوتا ہے. ہم ان کے صرف وہ حکم مان سکتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینسٹ نہیں جاتے. جہاں پہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینسٹ ہوتے ہیں ہمیں ان کا حکم نہیں ماننے کا. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی اور ہم کر رہے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21. لاسٹ پروگرام میں ہم نے اسی آیت پہ اپنے پروگرام کا اختتام بھی کیا تھا. تو آپ کو اپنا سبق یاد ہے؟ ہر دفعہ میں آپ سے یہ پوچھوں گی، اس لیے آپ نے پچھلا سبق یاد کر کے آنا ہے. میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ میں تھوڑی سی گرامر کراؤں گی، لیکن پروگرام کرتے ہوئے مجھے یہ احساس ہو رہا ہے اس بات کا کہ اس طرح سے گرامر کرانی بہت مشکل ہے. انشاءاللہ تھوڑا سا ہم آگے چلتے جائیں گے، ہم تھوڑا سا یوز ٹو بھی ہوتے جائیں گے. پھر ہم آپ کو میرا پورا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ سیکنڈ پارے تک آتے ہوئے تاکہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا یوز ٹو ہو جائیں تو ہم اپنے ساتھ ساتھ گرامر کو بھی لے کے چلیں گے. ابھی ہم کر رہے تھے آیت نمبر 21 پہ، جس میں ہم نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو عبادت کرو. پہلا حکم سورۃ بقرہ کا ہم پڑھ رہے تھے کہ اپنے رب کی عبادت کرو. کیوں کرو اس کی عبادت؟ کہ الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں شرک کا جو میں کہہ رہی تھی کہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی کہ اب پیدا جس نے کیا ہے تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کر کے ہمیں ایسے چھوڑ دیا؟ وہ یاد کرے وہ آیت جو ہم نے پڑھی تھی کہ جب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کے بعد آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا، اور پھر اس کے بعد کیا کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اب میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی، جو اس پہ عمل کرے گا وہ بچ جائے گا اور جو عمل نہیں کرے گا وہ دوزخ میں چلا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کر کے ہمیں بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا. اور اب بالکل اس طرح کی اگزامپل آپ دیکھیے کہ اگر ایک ماں ہے نا، اس کو پتا ہے کہ اس کا بچہ ہے جو اس کے ارد گرد ماں یہ چیز لے دو، یہ ٹوائے لے دو، وہ ایک لے کے دیتی ہے، وہ پھر آ جاتا ہے یہ لے دو یہ لے دو. اب اس کی دوست آتی ہے گھر میں اور وہ بچہ اس کے پاس جا کے کہتا ہے جی میری امی مجھے ٹوائے نہیں لے کے دیتی، آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں گی کہ میں یہ ٹوائے لے دوں. آپ سوچیں کہ اس وقت اس ماں کے غصے میں کیا حال ہوگا، رائٹ؟ تو جو ماں ہے، جو میری مالک ہے اس وقت، اس کو اگر یہ غصہ آئے گا تو آپ سوچئے ہمارے رب کو کتنا غصہ آئے گا. اب وہ بھی ایک اور ایگزامپل سے آپ دیکھیے کہ ہمارے ہسبینڈ ہے نا، جب ہماری شادی ہوتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ذمہ دار ہوتے ہیں ہمارے ہر خرچے کے. الحمدللہ اب ہمارے خرچے بھی اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے ذمہ دار ہیں اس چیز کے. اب اگر ان کا کوئی دوست آئے تو ہم کہیں جی آپ مجھے تھوڑے سے پیسے دے سکتے ہیں، میرے میاں جو ہے نا وہ جتنے پیسے دیتے ہیں ان سے میرا خرچہ نہیں چلتا. شادی بچے گی کیا؟ گھر بچے گا؟ نہیں بچے گا نا. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے اگر ہمیں کچھ بھی مانگنا ہے نا تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے. یہ جو ہم ادھر ادھر کے راستے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں نا اس میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ شرک میں. عبادت میں کیا ہے؟ عبادت کا پہلا درجہ ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شرک نہیں کرنا، اور شرک کی اگزامپل میں آپ کو پہلے دے چکی ہوں. اور سیکنڈ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی خوبیاں ہیں جو ان کے نام ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، وہ سارے ناموں کو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رکھنا ہے. اور پھر تیسرا درجہ یہ آ جاتا ہے کہ جب اگر کسی میں پہلا درجہ نہیں ہوگا نا تو دوسرا درجہ آئے گا ہی نہیں، اور تیسرا درجہ تو بالکل ہی نہیں آئے گا. اب دیکھیے سب سے پہلے اپنے اندر سے ہم نے شرک کو نکالنا ہے، کیونکہ شرک کی کوئی معافی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت میں قیامت کے دن یہ بہت ڈر والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے وہ لوگوں کو لے کے جنت تک چھوڑ کے آئیں گے، خود چھوڑ کے آئیں گے، ایک ایک بندے کو چھوڑ کے آئیں گے. اور وہ کہتے ہیں جب میں چوتھی دفعہ واپس آؤں گا تو وہ پیچھے صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا، اور وہ لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روکا ہوگا. یہ بڑی ڈرنے والی بات ہے کہ قرآن نے روکا ہوگا،
یہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گلہ کرے گا کہ یا رب العالمین انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے گلہ کریں گے، آگے آگے آپ پڑھتے جائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا۔ ہم جن کی شفاعت پہ یقین کر کے بیٹھتے ہیں نا کہ ہم اتنے اتنے بڑے کام کر لیتے ہیں، ہم اتنی اتنی بڑی باتیں کر لیتے ہیں، اگر کچھ نہیں ہونا وہ شفاعت کر دیں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو بن جائیں پہلے، ہم ان کی اطاعت تو کر لیں، ہم دیکھیں تو صحیح کہ انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری تھی، وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ بس دعا یہ کرتے رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لے، کیونکہ اللہ نے یہ نیکیاں ہماری اس قابل نہیں ہیں، وہ نہیں دیکھنی ہے ہماری نیکیاں، تو اتنی معصوم نیکیاں ہم کہاں اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ہم تو ایک سانس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے بھی دو شکر ہیں، ایک سانس باہر آتی ہے، ایک اندر جاتی ہے، تو ہم کہاں اللہ کا شکر ادا کریں گے؟ یہ الذی خلقکم والذین من قبلکم میں آ جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اب بچ جاؤ، دیکھیں اس میں اللہ کی محبت کی انتہا دیکھیں۔ ماں اپنے بچے کو جب کہتی ہے تو کس طرح سے کہتی ہے کہ بیٹا یہ نہ کرو، یہ غلط کام ہے، یہ نہ کرو، بچ جاؤ گے۔ کس سے بچو گے؟ the day of judgment میں، حساب کتاب میں، جب آپ کو اللہ نہ کرے، ربنا لا تجعلنا منہم، میں بار بار اس میں یہ پڑھتی ہوں کہ جب اللہ نہ کرے ہم دوسرے بائیں ہاتھ کے لوگوں میں یا چلے جائیں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ابھی بچ جاؤ، بعد میں کچھ نہیں ہے۔ اور پھر آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی وہ جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو فراشا بچھونا، والسماء اور آسمان کو بناء چھت، وانزل اور اس نے اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی، فاخرج اور پھر اس نے نکالا۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ابھی جب میں ایکسپلین کروں گی تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ اور نکالا اس کے ذریعے من الثمرات پھلوں کو، وَرِزْقًا اور رزق لکم تمہارے لیے، فَلَا تَجَلُوا پس نہ بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادا شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم تو جانتے ہو۔ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو دیکھا کریں، آیات کے ساتھ ساتھ چلا کریں، ایسے جیسے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ نماز میں ہوتے ہیں نا تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، آپ روتے ہیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے الحمد سے سٹارٹ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ الحمد جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آیت کے بدلے میں ہمیں جواب دیتے ہیں۔ یہ صرف پورے قرآن میں یہ الحمد کو اللہ تعالیٰ کی یہ فضیلت حاصل ہے کہ جب ہم اس کی ایک ایک آیت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اور ایک ایک آیت پہ نور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ وہ اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بتا رہا ہے بندے کو کہ اے بندے تجھے کیسے سمجھ آئے، تو کیوں نہیں مانتا، تو کس خوش فہمی میں ہے کہ وہ جس نے بنایا تیرے لیے زمین کو فرش۔ اب دیکھیں زمین جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتے کہ زمین کے اندر اتنے لاوے ہیں اور کھول رہے ہیں۔ کبھی ایسے لگا آپ کو کہ آپ نے زمین پہ ہاتھ لگایا تو آپ کو لگا کہ اتنی گرم ہے؟ ہم جب کھانا پکاتے ہیں ایک چولہے پہ، آپ دیکھیں ہم نے ہاتھ رکھنا ہوتا ہے نا، کبھی دیکھ کو آپ ٹچ کرتے ہو تو ایک دم سے یوں ہاتھ ہم لے جاتے ہیں، اور وہاں پہ کتنے ٹیمپریچر ہوتا ہے؟ 300 کے قریب ہوگا، 200 ہوگا، 400 ہوگا، اور وہ دیکھیں زمین کے نیچے لاوے ہیں اور ہم اس کے اوپر کیسے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نرم زمین کر دی، اس کے اوپر ہم گھر بناتے ہیں، اس کے اوپر ہم چلتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ انسان تیرے لیے میں نے پوری کائنات کو تیرے لیے مسخر کر دیا، تیرا غلام بنا دیا، تو کس چیز کو میری انکار کرے گا؟ دیکھیے، اور زمین کے کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے اتنے موذی جانور ہیں، جیسے سانپ ہیں، بچھو ہیں، کہ اگر وہاں پہ سوراخ ہو جائے تو وہ سارے باہر نکل اور انسان ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ سے انسان کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیے زمین جو ہے وہ اپنے مدار کے گرد 24 گھنٹے میں ایک چکر پورا کرتی ہے، وہ کتنی تیزی سے گھومتی ہے۔ آپ اور میں، ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے
کہ زمین گھوم رہی ہے، ہم تو بڑے آرام سے اس زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تو سائنس نے بھی پروف کر دیا۔ اگر ہم قرآن میں پڑھتے تو ہم نے کہا تھا پتہ نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، یہ بس ٹھیک ہے کہا ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ اب جب سائنس کہتی ہے تو ہمیں یقین آ جاتا ہے۔ اور اس زمین کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنا رہا ہے بندے کو کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، بستر بنا دیا۔ اور اس زمین پہ دیکھیں کیسے کیسے پھل اگاتے ہیں، کیسے کیسے سبزیاں اگتی ہیں، اس پہ جانور رہتے ہیں، تمہارے لیے گوشت کا انتظام، تمہارے لیے سبزی کا انتظام۔ بس سما بنا، اور آسمان کو اس نے چھت بنا دیا۔ دیکھیے آسمان کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو حیرت، اللہ تعالیٰ کی اپنی دیکھو اتنی بڑی قدرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ ہمارے اوپر چھت ہے۔ کوئی آپ کو ستون نظر آتا ہے؟ ہم جب گھروں کی چھتیں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جی یہاں پہ ایک ستون لگا ہوا ہے، دیواریں بنتی ہیں، اس کے اوپر پھر چھت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ اتنی بڑی چھت بغیر کسی ستون کے کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں غور کرو، دیکھو آسمان کو، دیکھو اس کا رنگ اتنا پرانا آسمان، تم ایک پینٹنگ کرتے ہو تھوڑی دیر کے بعد وہ پرانی ہو جاتی ہے، تم گھر میں کلر کرتے ہو تھوڑی دیر کے بعد دیواروں کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ آپ کو کبھی لگتا ہے کہ آسمان کا رنگ پھیکا ہے؟ جس وقت اس کو دیکھو آنکھوں کو ٹھنڈک لگتی ہے۔ فیروزی رنگ دیکھیں، کبھی ہوتا ہے نا بلو فیروزی، وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہوتے کلر جاتے ہیں، کبھی ایسے لگتا ہے کہ کلر بلیڈ کر گیا۔ اب دیکھیں جب بارش ہوتی ہے، میں کئی دفعہ یہ بات سوچتی ہوں کہ وہ کون سی چھننی کہتے ہیں نا، جیسے جب ہم چاول جس میں چھانتے ہیں، وہ کون سی چیز لگی ہوئی ہے جس میں سے چھن کے پانی آتا ہے اور وہ قطرہ قطرہ پانی نیچے آتا ہے۔ اب وہ آسمان سے آ رہا ہے نا پانی، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا دھڑ سے جیسے کوئی چیز اوپر سے گری ہے اور پانی گرتا اور سارا کچھ تباہ کر لیتا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ تو اتنی خوبصورت، اس کے کاموں کی خوبصورتی تو دیکھیں کبھی، کتنی خوبصورتی سے وہ بارش برساتا ہے، اور پھر اس بارش سے کیا کرتا ہے؟ اتنی نعمتیں اگاتا ہے۔ وہ بنجر زمین پہ ایسے ایسے پھول، ایسے ایسے پودے اگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو میری کائنات کو دیکھو، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا کہتے ہیں 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تھوڑے ہی ہیں جو شکر کرنے والے ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ سورۃ ملک کے شروع میں پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تو بار بار دیکھ، بار بار اپنی نظر کو لے کے جا، تجھے کوئی اس میں فطور نظر نہیں آئے گا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، دیکھیں، اور والسماء بناء، اور آسمان کہتے ہیں ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو فاصلہ ہے نا 500 سال، 500 سال بھی چلتے رہو تو وہ فاصلہ ختم نہیں ہوگا، اتنی دور، اتنا فاصلے پہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آسمان پہ جب وہ معراج پہ گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آسمان پہ ایک چپا بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرنگو نہیں ہے۔ آسمان چڑچڑا رہا ہے اور اس کو حق ہے وہ چڑچڑائے۔ اتنی اللہ کی مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ آسمان، زمین سے آسمان تک جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ انسان تجھے نہیں پتا کہ اس کی عبادت کیسی ہے، وہ سب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ ہماری عقل ہی نہیں ختم ہوتی، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ ہم بار بار ہم دیکھیں جس وقت ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے آج تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہم بس جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہم نے ویسی زندگی گزارنی ہے، پھر بھولتے بھی اتنی تیزی کے ساتھ ہے۔ ایک دفعہ جم جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ وہ کشتی کی طرح نہ ہو جاؤ، کبھی ادھر لڑکتے ہو، اس کے بالکل کہتے ہیں نا پٹ کے اوپر بیٹھ جاؤ تو کبھی اس کو دھچکا لگے گا تو پانی میں گرو گے، نہیں ہوگا تو دوسری طرف گر جاؤ گے۔ اور دوسری طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے، کس کے رنگ کے پیچھے بھاگتے ہو۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ہمیں بار بار دکھاتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح میں نے تمہارے لیے کیا کیا۔
اور من السماء ماء، اور پانی آسمان سے، فاخرجا، اور اس سے نکالا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، من الثمرات، پھل، رزقاً لکم، رزق ہے تمہارے لیے۔ دیکھیے ایک ماں اپنے بچے کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی، اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو سب کچھ دے دیا۔ اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، ہم اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کریں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 23، آیت نمبر 22 انشاءاللہ۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنی نعمتیں ہم پہ نوازی ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، کہ مت بناؤ اللہ کے لیے شریک۔ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو اس میں آپ کو وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نظر آتی ہے کہ ایک جیسے اپنے بندے کو بچانے کے لیے نہیں کہتے پلیز نہ کرو، پلیز نہ کرو، وہ بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے کہ نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو، ہم جانتے بوجھتے بھی ہماری عقلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ سے دعائی کر سکتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ لیجیے، اہدنا الصراط المستقیم، بار بار یہ دعا مانگا کرے دن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمیں سمجھا دیجئے۔ ہم تو وہی والی بات ہے کہ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بتا دے، ہمیں نہیں اپنے آپ کو سرنگو کر دے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ہار گئی، مجھے اس دنیا میں نہیں سمجھ آتی، اتنا فتنے کا دور ہے، اور واقعی یہ فتنے کا دور ہے۔ ہم کس کی بات مانیں، کبھی ایک کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی دوسرے کچھ کہتے ہیں، ایک بات پہ اتنے فتوے ہمیں مل جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ تھام لیجئے، ہمیں وہ راستہ دے دیجئے جو آپ کا پسندیدہ راستہ ہے، تاکہ آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور انشاءاللہ جو قرآن کو جس نے تھام لیا نا، اللہ سبحانہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ بھی بتا دیا نا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ قرآن کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے تو دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ درجے بدرجے ہم اوپر سے اوپر جاتے جائیں گے، کہاں بچیں گے پھر اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا امام نہیں بناتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بناتے، قرآن کو نہیں بناتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے نا، صرف اسی کو فالو کریں گے۔ قرآن کھول کے دیکھیں آپ کی جیسے جیسے آپ اگلی آیتوں میں جاتے جائیں گے، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ بلیو کریں، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، ان قرآن کے، آپ مکمل ہیں۔ اور اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اور چیلنج، ایک اور معجزہ بندے کے سامنے رکھتا ہے، وَإِن كُنْتُمْ، وَإِن، اور اگر کنتم ہو تم، فی ریبن، کسی شک میں، مما، اس سے جو نزلنا، نازل کیا، علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے پر، فاتو، تو پس لاؤ، بصورتن، کوئی ایک صورت، صورتن یہ نکرہ ہے کہ کوئی بھی صورت من مثلی، اس جیسی، ودعو، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے۔ یہ دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی سے قرآن میں اس کو چیلنج کر دیا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ قرآن، یہ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ انہوں نے خود لکھ لی ہے، یہ بس انہوں نے قصے کہانیاں یہ ادھر ادھر سے سن کے انہوں نے یہ قرآن، یہ ایسے ہمارے سامنے آیات لے آتے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کر دیا کہ اگر تمہیں یہ ہے کہ یہ معجزہ، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیا ہے، اگر اس میں کوئی بھی شک ہے تو ایسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تو بلاؤ اپنے تمام گواہوں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو آج تک دیکھیے قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے، الحمدللہ، آج تک اس معجزے کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ جو اتنے اگینسٹ اسلام کے جب بات ہوتی ہے تو انہوں نے نہیں کوشش کی ہوگی کہ اس آیت کا جواب دے سکے۔ سب سے بڑی بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو وہ جلدی اس کو پڑھتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو کہہ دیا کہ تم تیزی سے اس کو نہ پڑھو،
اس کی حفاظت کرنا اور اس کو تمہارے دل میں اتارنا ہمارے ذمے ہے۔ قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نہیں بتا دیا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لیا ہے۔ اب دیکھیے حافظ جب قرآن حفظ کرتے ہیں تو اتنا بڑا دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو پوری کی پوری کتاب انسان کے دل کے اندر اتر جائے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے دل کے اندر یہ پوری کتاب اتار دیتے ہیں، اور آپ کسی آیت سے ان کو کہہ دیں وہ وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے بندے کو، اسی لیے دیکھیں ہم مسلمان ہیں نا، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چوزن قوموں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں چنا ہے تو ہمیں اسی لیے جب ہم نے شروع میں قرآن میں کھولا تھا تو کیا تھا؟ لا ریب فی، اس میں شک نہ کرنا۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں ہم نے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس میں شک نہیں کرنا، ذالک الکتاب لا ریب فی، کہ اس میں شک نہیں کرنا۔ اور اگر شک ریب کا مطلب کیا تھا کہ جیسے سنگ مرمر، وائٹ سنگ مرمر پہ ایک باریک لائن شک کی، وہ بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم کتنے آرام سے قرآن کی صورتوں کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نہیں یہ صورت جو ہے نا یہ ہمارے وہ تو اس زمانے کے لحاظ سے تھی، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کے بارے میں تھی، ان کی بچوں بیٹیوں کے بارے میں تھی، یہ ہمارے بارے میں تھوڑی ہے یہ صورت۔ ہم جانتے بوجھتے بھی قرآن کی آیات سے انکار کر دیتے ہیں۔ میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ جب علم نہیں ہوتا تو یہ کہہ دیا کریں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، ہوگا لیکن مجھے اتنا علم نہیں ہے۔ یہ مت کہا کریں کہ یہ قرآن میں ہے نہیں ہے، انکار مت کیا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کس کو دیا تھا؟ کفار مکہ کو دیا تھا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم قرآن کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے کے آؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِن پس اگر لم نہ تفعلوا تم ایسا کر سکو، اور پھر دیکھیے کتنے زور سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں، وَلَن اور ہرگز نہیں تفعلوا تم ایسا کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ تو تم سب بچو اس آگ سے، اللتی وہ جو وقودھا جس کا ایندھن ہے، الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر، اعدت جو تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ پھر سے وہی مقام آ گیا کہ بات تو منافق کی ہو رہی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار وہاں پہ کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ بہت بہت ڈرنے کا مقام ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی ایک چیز بھی، کوئی ایک ایسی بیماری باقی بچی ہوئی ہے نا جو منافقت میں آتی ہے، تو پھر یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو آگ اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے اس کا ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر ہیں۔ انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی ٹریش ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو پھینک دیتے ہیں نا۔ اگر ہم نے کبھی آپ اسی طرح سے دیکھیے کہ گھر اب کبھی شفٹ کرنا ہے تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی ہمارے لیے بڑی قیمتی بھی تھی، پھر ہم اس کو پھینک رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی کام کی نہیں، یہ بھی کام کی نہیں۔ ہمیں کبھی تکلیف ہوتی ہے؟ کبھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بھی ہر وہ انسان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، آپ آسان لفظوں میں لفظ ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں کہ کون سے آسان ورڈز میں آپ کو بتا سکوں، کہ جو اللہ کا عبد نہیں ہے، جو اللہ کو اپنا خالق مالک نہیں سمجھتا، اللہ سبحانہ کے لیے وہ ٹریش کی طرح ہے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ وقودھا الناس والحجارہ اعدت للکافرین، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ اور اس آگ سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقیوں کی جو اگزامپل بار بار دے رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کون سی لائن پہ جانا ہے، ہم کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لیں، ہم کہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار اتنی خوشخبریاں دیتے ہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک کام کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، کہ جن کے لیے جنات ہیں، اور تجری جنات کہتے ہیں باغات کو،
तजरी मिन ताहते अल अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती हैं। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जहाँ पे एक जगह डराता है ना कि ये ना करो, इस तरह से हो जाएगा, आग में जाओगे, वो भी हमारी मोहब्बत में कहते हैं कि बाज आ जाओ। फिर वो जन्नतों की सैर कराते हैं कि जन्नतें ऐसी होंगी, इतनी खूबसूरत होंगी, नहरें बह रही होंगी, उसके अंदर खाने के फल होंगे, जो तुम चाहोगे होगा, क्योंकि द डे ऑफ जजमेंट, जो जन्नत में जाएगा वो हमेशगी की जन्नत में चला जाएगा। और रब्बना ला तजला मिनहुम, और जो दोज़ख में जाएगा वो हमेशगी की दोज़ख में चला जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ कि वो इसलिए कि ये बात मैंने एक मैसेज में पढ़ी थी, लेकिन क्योंकि वो फरहत हाशमी ने उसको बताया हुआ था, तो मेरे गुमान है कि उन्होंने उसकी तहकीक की होगी, तो तभी उन्होंने वो वाक़या बयान किया था। और ये बहुत डरने वाला वाक़या था कि उनकी एक स्टूडेंट है, उन्होंने कहा कि वो कनाडा में रहती हैं, और वो एक दफ़ा कब्रिस्तान में गई, और कब्रिस्तान में उनके किसी अजीज़ की वफ़ात हुई थी, तो दूसरे तीसरे दिन जैसे जाते हैं दुआ करने के लिए, तो शिसर के दोपहर का वक्त था, तो मैं दुआ कर रही, तो मुझे एकदम से कानों में सूरत जैसे पढ़ने की आवाज़ आती, कोई कुरान पढ़ रहा है, मुझे ऐसे लग रहा था। तो मैंने इर्द गिर्द देखा, लेकिन मुझे कोई इंसान नज़र नहीं आया वहाँ पे। कहती मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि देखें वो गाड़ी, वो ट्रक वहाँ पे खड़ा है, आप ज़रा देखिए कि क्या उन्होंने तो कोई ऐसी कुरान की कोई आयत तो नहीं लगाई हुई है, क्योंकि ये आवाज़ इतनी क्लियर मुझे आ रही है। तो उन्होंने जाके देखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ तो कुछ मैक्सिकन लोग हैं या इस तरह के लोग हैं, वो जो सफाइयाँ करने वाले हैं, वो खड़े आपस में बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई ऐसी आयत नहीं लगाई। कहती है मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये मुझे कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो फिर थोड़ा सा बंदा सोचता है कि अच्छा मैं देखूं। कहती मैंने आवाज़ को फॉलो करना शुरू किया, और एक कब्र के अंदर से, कहती है मुझे लगा कि फिर मैंने जैसे कान लगा के सुनना शुरू किया, तो उस कब्र के अंदर से वो आवाज़ आ रही थी, वलो कुन्ना नस्मऊ औ नाकिलू मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। ये सूरत मुल्क की आयत है कि काश कि मैं सुनने वाला होता और मैं अमल करने वाला होता, तो आज मैं साबित सही दोज़ख वालों में शामिल ना होता। यकीन नहीं आता ना, आज भी अल्लाह सुब्हाना ताला मुझसे दिखाते हैं। और उसने कहा कि मुझे इतना खौफ आया कि मेरे सारे जैसे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैं घर आई तो उन्होंने फिर अपनी उस्ताद थी उनकी, फरहत हाशमी, उनको कॉल किया, उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि तुम वापस जाओ, क्योंकि कनाडा इतनी जैसे मुसलमान है तो पता चल जाता है, जैसे कम्युनिटी है, तो देखो कि वो किसकी कब्र है। अगर पता चल सकता है तो उसके घर वालों को बताओ, और उसके लिए वो सदका दें, और उसके लिए नफल पढ़ें, और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। ये सब हकीकत है, ये सब सच है, हमें पता नहीं लगता, क्योंकि हमारी आंखें, जैसे कहते हैं ना, गायब का पर्दा होता है। ये जब तक हम दिल से यकीन नहीं करेंगे और अपने आप को बार बार यकीन नहीं दिलाएंगे, तो हम उस लेवल पे कैसे आएंगे। फिर अल्लाह सुब्हान तआला को राज़ी करने के लिए देखिए बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ ये कि बंदा अपने रब के सामने सरनुगू हो जाए कि अल्लाह तेरी मर्जी के मुताबिक मैं चलने को तैयार हूँ। आप एक दफ़ा चलने की कोशिश करेंगे, वो इतना रास्ते आसान कर देगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि मेरे रास्ते में तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम आऊँगा, तुम चल के आओ, मैं दौड़ के आऊँगा। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताया है। तो फिर हम कब चलेंगे? हमें तो दुनिया के काम से वक्त नहीं मिलता। अब देखिए, अब तो प्रॉब्लम ये है कि हस्बैंड तो बेचारे शुरू से काम करते ही थे, अब सारी औरतों ने भी, हमने भी काम करने, हम भी बिजनेस करते हैं। वक्त किधर है? वक्त ही नहीं मिलता। और फिर जब सोचते, देखिए इबादत के लिए तो चलो नमाज पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी नमाज भी अदा कर ली, रोज़ों का वक्त आता है, साल में एक दफ़ा हम रोज़े भी रख लेते हैं, हज पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा वो भी कर लेते हैं, ज़कात देनी है, साल में एक दफ़ा जो माल जमा होता है उस पर दे देते हैं। ज़कात पे मुझे बड़ी अच्छी बात याद आई कि किसी ने मुझे ये शेयर किया मेरे साथ, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि वो दाता गंज बख्श जिनको कहते हैं ना, अली हजवेरी साहब, उनके बारे में था कि उनको किसी उनके मरीद ने ये कहा कि दादा साहब ज़कात के बारे में क्या हुक्म है। तो उन्होंने कहा कि ज़कात के बारे में कोई हुक्म नहीं है। वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा भी ऐसे कैसे, इस्लाम में ज़कात के बारे में है। उन्होंने कहा जी मोमिन बंदे के पास इतना माल, वो भी एक साल जमा हो कि वो ज़कात देने का सोचे।
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دیا, جو ضرورت سے بڑھ کے وہ سارا خرچ کرو اللہ کے راستے میں. اب یہاں یہ مطلب بالکل نہیں ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا جو سسٹم دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ جو مال آپ جمع کرتے ہیں اس پہ آپ زکوٰۃ دے دیتے ہیں, آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے. یہ ہم جسٹ ٹیلنگ یو جن لوگوں کو ہم فالو کرنا چاہیے, جن کی فٹ سٹیپ کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کیا تھا, ہم دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں. آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائیے گا, انشاءاللہ ہم اپنا ٹاپک یہاں سے سٹارٹ کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی, ہم کر رہے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 25, اور اس میں ہم پڑھے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خوشخبریاں دے رہے ہیں مومنین کو, وبشر الذین آمنوا, اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے نیک عمل کیے, ان لہم جنات تجری, بے شک ان کے لیے باغات ہیں, تجری بہتی ہیں, من تحتہا, ان کے نیچے انہار نہریں, کلما جب کبھی رزقو وہ سب رزق دیے جائیں گے, منہا اس میں, من ثمرات پھلوں سے, رزقن رزق ہے, قالو تو وہ سب کہیں گے, ھذا الذی یہ ہے وہ جو, رزقنا ہم رزق دیے گئے, من قبل اس سے قبل, وَأُوتُو اور ان سب کے لیے لایا جائے گا, بِہِ اس سے, متشابہن مشابہت رکھنے والا یعنی ملتا جلتا, وَلَهُمْ اور ان کے لیے, فیہا اس میں, ازواج مطہرہ اور ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی, وَهُمْ فیہا اور وہ اس کے اندر, خالدون ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو, وہ جو لوگ ایمان میں پختہ ہیں ان کو خوشخبریاں دے رہے ہیں, اور ان کو کہہ رہے ہیں یہ جو ازواج مطہرات تھی نا, اس کے بارے میں ہمیشہ لڑتی تھی جب میں پڑھا کرتی تھی کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی, وہاں تو آدمیوں کو بیویاں اتنی اچھی ملیں گی. تو پھر جب ہماری ٹیچر نے اس کو ایکسپلین کیا تو انہوں نے کہا کہ جو نیک بیویاں ہیں اس دنیا میں وہی انشاءاللہ ان کے ہسبینڈز کو ملیں گی. تو پھر ایک تسلی بھی ہوگی کہ ٹھیک ہے, پھر ہم سمجھ آ گئی اس بات کی. تو اچھا, اب آئیے ہم کرتے ہیں آیت نمبر 26. ان الذین لا اچھا, اب آیت نمبر 26 سے پہلے اب ہم دوبارہ سے وہاں پہ آتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں 4 سانچے دے رہے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ اس میں تم کس میں پورے آتے ہو. پہلے متقیوں کا تھا, پھر کافر کا, پھر منافقین کا, جو 13 آیات تھی 20 تک, اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پہچان کرا رہے ہیں, اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آخری سانچہ جو چوتھا ہے اس کی بات کر رہے ہیں, اور وہ کون لوگ ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں تاکہ جب آپ آیات پڑھیں گے تو آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. یہ چوتھا گروہ جو ہے یہ فاسق لوگوں کا ہے, جو مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن وہ جو گناہ کرتے ہیں نا اس کو وہ چھپاتے نہیں ہیں, وہ کھل کے گناہ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری مرضی. آپ نے یہ دیکھا ہوگا نا, یہ بڑا کامن, آپ لوگ اکثر آپ کو جب واسطہ پڑتا ہے باہر جانے کا اور لوگوں سے ملنے کا, تو آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو کوئی چیز کہتے ہو نا کہ دیکھو یہ بہت غلط ہے, اسلام میں اس کی گنجائش نہیں, تو وہ کہتے ہیں جی ہماری مرضی ہم کرتے ہیں, اور وہ اس گناہ پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے. یہ تیسرا گروہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں نا, اس کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ مچھر کے ساتھ دے رہے ہیں. مچھر کے ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ مچھر جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی سوسائٹی کا نسور ہوتا ہے, وہ اس کا خون چوستا ہے نا. تو یہ جو لوگ ہیں نا, یہ جو فاسق لوگ ہیں جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں اور اس پہ شرمندہ نہیں ہوتے, یہ کسی بھی سوسائٹی کا خون چوسنے کے برابر ہوتے ہیں. ان سے بہت ڈرنا چاہیے, کیونکہ جتنا نقصان یہ لوگ کرتے ہیں اتنا کوئی نہیں اسلام کو کر سکتا. کیونکہ دیکھیں جب ہم اسلام کے ہم جب باہر نکلتے ہیں, اسپیشلی جب ہم لوگ مسلمان ہیں, ہم غیر ملک میں, امریکہ میں ہے جیسے, یا ہم کسی بھی ملک میں ہیں, وہاں پہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو وی آر ایوری باڈی از ایمبیسیڈر آف اسلام. تو آپ جب ایسی حرکت کرتے ہو جو اسلام کے اگینسٹ ہے, تو لوگ جو نئے مسلمان ہونے والے ہیں نا, جن کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, جن کو بتا رہے ہوتے ہیں, یہ وہ اسلام کے فولڈ میں آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے.
کہ ہم کیا کریں. یہ یہاں پہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے, ان کا گھر کا سٹرکچر ایسا ہونا چاہیے, ان کے بچے ایسے ہونا چاہیے, ماں کو ایسی تربیت کرنی چاہیے, باپ کو ایسا ہونا چاہیے. وہ ساری کا ساری چیزیں جو وہ دیکھتے ہیں, اور سوسائٹی میں ان کے لیے کیا اصول ہونے چاہیے, کاروبار میں ان کے لیے کیا اصول ہونے چاہیے, پھر وہاں تو بالکل ڈیفرنٹ نظر آتا ہے, کھلے عام نظر آتا ہے. اب آپ دیکھیے کئی مسلمانوں کے گھر میں شادیاں ہوتی ہیں. اگر آپ امریکہ میں رہتے ہیں, میں کیونکہ یہاں پہ رہتی ہوں تو میں ڈیفینیٹلی اپنے اراؤنڈ یہاں پہ لوگوں کا کانوں میں سننے کو تو باتیں آتی ہیں نا, کہ مسلمانوں کے گھر میں شادیاں اور اوپن ڈرنکس ہوتے ہیں, نعوذ باللہ. تو یہ کیا ہے؟ اور وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھپ کے شادی ہو رہی ہوتی ہے, کھلے عام شادی ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھی ہیں اور وہ سب مسلمان ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ جی اب ہم کیا کریں, ہم کیا ایسے, ہم تو شادی پہ گئے تھے, اب کیا ہم شادی پہ نہ جائیں؟ ہمارے تو اتنے ارادے کمزور ہیں, اتنے ارادے کمزور ہیں کہ ہم تو کسی کو ناراض ہی نہیں کر سکتے, اس ڈر سے کہ شاید یہ لوگ جو تھوڑا اونچا مقام رکھتے ہیں سوسائٹی میں, اس لحاظ سے وہ اگلی پارٹی میں ہمیں نہیں بلائیں گے. ہم تو اس ڈر سے بھی نہیں کچھ کہتے. نہ صرف یہ کہ ہم ایسی پارٹیز میں جاتے ہیں, بلکہ ان کے بارے میں ہم کوئی غلط بات باہر آ کے بھی کچھ نہیں کہیں گے. تو آپ یاد رکھیے کہ یہ بہت بڑی وعید ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ اکبر, ان اللہ, بے شک اللہ, لا یستحشی, نہیں شرماتا, ان کے یضربا, کہ وہ بیان کرے, مثلا مثال, ما کوئی سی, بعودتن مچھر کی, فما, پس جو, فوقہا, اس سے بھی اوپر ہے. اس سے اوپر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا مچھر کے اوپر بھی ایک پیراسائٹ ہوتا ہے, اور اللہ کی قدرت پہ حیرت ہوتی ہے کہ مچھر کے اوپر بھی جو چھوٹی سی پیراسائٹ ہوتی ہے نا, وہ اس کے اندر بھی پورا وہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے جو ایک انسان کے اندر ہوتا ہے. وہ ویسے ہی کھاتا ہے, ویسے ہی اس کو ساری ضرورتیں ہوتی ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ, پس رہے وہ لوگ جو, آمنو, ایمان لائے, فَيَعْلَمُونَ, پس وہ جانتے ہیں, أَنَّهُ الْحَقِّ, کہ بے شک وہی حق ہے, من ربہم, ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, فَيَقُولُونَ, پس وہ سب کہتے ہیں, مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ, کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے, بِهَذَا مَثَلًا, اس مثال سے, يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا, وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہت سوں کو, وَيَهْدِي, اور ہدایت دیتا ہے, بِهِ كَثِيرًا, اس سے بہت لوگوں کو, وَمَا يُضِلُّ, اور نہیں وہ گمراہ کرتا, بِهِ, اس سے, إِلَّا الْفَاسِقِينَ, مگر فاسق لوگوں کو. دیکھیے فاسق لوگ جو ہوتے ہیں, آپ اپنے اراؤنڈ, آپ دیکھیے, چلے اراؤنڈ چھوڑ دیجئے, سب سے پہلے تو اپنے آپ کو دیکھیے کہ کیا ایسا ہے کہ جو اللہ کے حکم ہم نہیں مانتے, اس میں ہم شرمندہ نہیں ہیں؟ کیا ایسا ہے کہ ہم وہ اللہ کے احکامات کو نہ مان کے کسی کے سامنے ایسے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہنا, ہاں میں کرتی ہوں, دس از مائی اون تھنگ, بھئی میری اپنی بھی تو مرضی ہے. تو اسی بات پہ غور کرنا ہے. دیکھیے قرآن کی ایک ایک آیت جو ہے نا, وہ ایسے لگتا ہے کہ دھوتا ہے بندے کو. اور دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دھو ڈال, ہمیں ہمارے دل کو ایک ایک نفاق سے, ایک ایک منافق کی چیزوں سے, ایک ایک کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے پسند نہیں ہے, ایک ایک کرتے کرتے وہ ہمارے اندر سے نکال دے, اور شیشے کی طرح ہمارے دل پاک کر دے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کوئی اتنی سستی نہیں ہے. اگر ہمارے دل میں منافقت ہوگی, نفاق ہوگا, اس دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں آتی ہے. اللہ کی محبت لانے کے لیے ہمیں اپنے دل کو ان ساری چیزوں سے پاک کرنا ہوگا. اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, آیت نمبر 27 ہے, الذین, وہ لوگ جو, ینقضون, وہ سب توڑتے ہیں, عہد اللہ, اللہ کا عہد, من بعد میثاقہ, اس سے پکا عہد کرنے کے بعد. کون سا عہد کیا تھا ہم نے, یاد ہے آپ کو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کرائے گا. ابھی ہم نے کتنی آیات کی ہیں, 25 آیات کی ہیں. یوں نہیں لگتا کہ الحمدللہ بار بار پڑھ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کو کھول کے ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو ایسے نہ کرو. وہ لوگ جو عہد کو توڑتے ہیں جو انہوں نے میرے ساتھ کیا,
وَيَقْطَعُونَ اور سب کاٹتے ہیں ما جو امر اللہ حکم دیا اللہ نے بہی اس کے ساتھ ان کے یوصلا کہ وہ جوڑا جائے اور او اللہ اکبر یفسدون اور وہ سب فساد پھیلانے والے ہیں. اتنا خوف آتا ہے آپ کو پتہ ہے ایک ایک لفظ پڑھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کل ہم حجت تمام ہو جائے گی کہ ہم نے یہ پڑھا تھا, اللہ تعالیٰ نے یہ نام دیا. دیکھیں اگر کبھی آپ جیسے اب ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ یہ مجرم ہے, انہوں نے یہ جرم کیا, یہ لوگ جو ہے وہ انہوں نے ان کو قتل کر دیا, وہ گولی سے مار دیا, پولیس مقابلے میں یہ ہو گئے, وہ مجرموں نے یہ کیا. میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ یا اللہ یہ جن کو یہ نام دیا جا رہا ہے یہ کسی کی اولاد ہے, کسی کے جوان بیٹے ہیں, یہ غلط کام کر کے ان کے نام ایسے ہو جاتے ہیں کہ یہ مجرم ہے, تو وہ دل سے محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا کہ کافر کا نام آتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو ڈیزرو کرتے ہیں نا, وہ ایسے ہی ہوں گے. یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو حکم دیا جوڑنے کا اس کو توڑتے ہیں. اور وہ کون توڑتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ پکے فاسق ہیں, فساد کرنے والے ہیں. اور حکم کا ہے دیکھیے جو قطع رحمی, آپ نے سنا ہے نا یہ بات, رشتہ داری کو جوڑنا. یہ کہتے ہیں جب ہم جیسے ہم نے زکوٰۃ دینی ہے یا صدقہ دینا ہے تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر آپ اپنے رشتہ داروں میں وہ بانٹتے ہیں نا تو آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے. اور یہی مشکل ہوتا ہے. ہم کبھی کسی غریب کی مدد کرتے ہیں نا, کسی جن کو ہم نہیں جانتے, وہ بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے ان کی مدد کی, چلو جی ٹھیک ہے, ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. اب رشتہ داروں کی مدد کرتے ہوئے ہم جج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس تو یہ بھی ہے, ان کے پاس تو یہ بھی ہے. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے نا تو اس کو خالی ہاتھ مت لوٹاؤ. اگر تمہارے پاس نہیں ہے زیادہ دینے کو, اگر 1 روپیہ بھی ہے نا تو تم اپنا فرض پورا کر دو. کل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہو کے کہو گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جب میرا بندہ تیرے پاس مانگنے کے لیے آیا تھا تو تو نے کیا کیا تھا, رائٹ. تو ہماری جتنی بھی جو ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق دے دینا چاہیے. اور رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھو. اگر کوئی رشتہ دار کبھی زیادتی بھی کر دے تو اللہ کی خاطر, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. دیکھیں جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے نا تو ہر راستہ آسان ہو جاتا ہے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کئی دفعہ کہ نہیں اس نے میرے ساتھ یہ کیا, میں بھی اس کو سبق سکھاؤں گی. دوستوں میں ہو جاتا ہے ایسے, اور تو دور کی بات ہے بہنوں میں ہو جاتا ہے. لیکن جو انسان اللہ کی محبت میں چور چور ہوتا ہے نا وہ اللہ کی خاطر, اللہ دعا کہتے ہیں اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقرب الی حبک, کہ اللہ میں تیری محبت مانگتی ہوں, میں ان لوگوں کی محبت جو تیرے قریب ہیں, اللہ میاں مجھے ان سے محبت کر دے جو تیرے راستے میں چلنے والے ہیں. مانگا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور آپ بلیو کریں کہ جب آپ دل سے مانگتے ہیں نا تو بڑے معجزے ہوتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ معجزے تو اس زمانے میں ہوئے تھے جو فرعون کا زمانہ تھا, آگے آنے والا ہے ان کا سارا ذکر. جب ہم معجزے پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں او مائی گاڈ انہوں نے معجزہ دیکھا اور انہوں نے ایسے کیا, یہ ڈیزرو کرتے ہوں گے. ہم اپنے تو معجزے دیکھیں کبھی, ہر روز ہماری زندگیوں میں معجزے ہوتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگو تم تفکر کیوں نہیں کرتے ہو, کیوں نہیں سوچتے ہو. اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے جب اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور و فکر کرو اور اللہ کو پہچان لو. آپ کے پاس کوئی تبلیغ کے لیے نہیں آیا, آپ مسلمان گھر میں بھی نہیں ہے نا, آپ صرف کائنات کو دیکھ کے رب العزت کو پہچان جائیں گے. یہ بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے سوچنا ہی نہیں ہے, ہم بزی اتنے ہوتے ہیں. اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیف تکفرون, کہ کیسے تم سب انکار کرتے ہو باللہ اللہ کا, اور حالانکہ کنتم ہو تم امواتن, تھے تم امواتن بے جان, فاحیاکم تو اس نے زندہ کیا تمہیں, ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں, ثم پھر یحییکم وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا, ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے.
यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी एक और बार बार अल्लाह ताला अपनी रहमतें, अपने इनामात और अपनी जो मौज़े हैं वो आप लोगों के सामने बयान कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि तुम कैसे इनकार कर सकते हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें ज़िंदगी किसने दी, और वो ज़िंदगी जिसने दी है वो तुम्हें मारेगा भी वही। देखिए मौत का दिन तो है ना मुकर्रर, और जब हमने वो कहते हैं कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कुंतुम अमवातुम फअहयाकुम, पहले तुम मुर्दा थे फिर तुम्हें जिंदा किया। अब ये कौन सा मुर्दा थे हम पहले जिंदा होने से? आपको याद है यहाँ पे अल्लाह ताला क्या याद करा रहे हैं? वादा अलस्त याद करा रहे हैं। जब हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से वादा लिया था कि अल्लाह आप हमारे खुदा हैं, आप हमारे अल्लाह हैं, और फिर उसके बाद हमें सुला दिया गया था रूहों को, ये वो है अमवातन फअहयाकुम। फिर हम जब जिंदा हुए इस दुनिया में, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर वो तुम्हें मारेगा, सुम्मा युमीतुकुम, कि वो तुम्हें फिर मौत देगा, सुम्मा युहयीकुम, और वो तुम्हें फिर जिंदगी देगा जब हम कब्रों से उठाए जाएंगे, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ जाओगे आखिरत में, हिसाब देने के लिए तो जाना है उधर। अल्लाह अकबर। हुवल्लज़ी, वही है जिसने खाला का पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, मा फिल अर्द, जो कुछ ज़मीन में है, जमिया, सब का सब। अभी पढ़ी थी ना आयत हमने, अब दोबारा अल्लाह सुब्हानहू तआला याद करा रहे हैं। अल्लाह ताला को पता है कि इंसान कैसा है, निसियां इंसान का रूट है कि भूल जाने वाला, हम बार बार भूल जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हम भूल जाते हैं, वरना तो हम किसी को माफ़ ही ना करें। तो बार बार भूल जाने वाले को अल्लाह ताला याद करा रहे हैं कि हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द, कि जो कुछ ज़मीन में जमिया, सब का सब, सुम्मा इस्तवा, फिर उसने कसद किया, इलस समाई, आसमान की तरफ, फसव्वाहुन्ना, फिर दुरुस्त बनाया उन्हें, सबअ समावातिन, 7 आसमानों में, वह हुआ, और वो बिकुल्ली शैइन अलीम, हर चीज़ पर खूब कुदरत रखने वाला है। ये आयत का इंशाल्लाह आप सूरत मुल्क का तर्जुमा पढ़ के आइएगा, शुरू की आयत का, और इंशाल्लाह वही आयत, इन आयत की तफसीर भी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और प्रोग्राम सुनते रहिए, अपना फीडबैक देते रहिए। इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते फिर इसी वक्त में आपको मिलेंगे। खुदा हाफिज़।